السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں بہار DL ED اردو ایگزام 2025 کے لیے اہم اردو ادب کے سوالات۔ آج کی جو سوالات ہیں وہ تریگنا کے متعلق ہے اور آریہ بھٹ کے متعلق ہے، جسے جاننا بہت ضروری ہے اور پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر تاریخی واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ وہیں تاریخی واقعات کو بیان کرنے کے بعد جو اس کے اہم مقام ہیں اس کا تذکرہ اس چیپٹر کے اندر کیا گیا ہے، اور ایسے سوالات آپ کو بہار DL ED کے اندر پوچھے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو کو بہت غور کے ساتھ دیکھنا ہے اور آنے والے ایگزام کی مکمل طور پر تیاری کرنی ہے۔ ہمارا مقصد ہی ہے آپ لوگوں کی مکمل طور پر تیاری کرانا، اور آپ کا کام یہ ہے کہ مکمل طور پر کتاب کو پڑھنا اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو دیکھنا اور PDF کے اندر پھر اس کو ملانا۔ آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے اور PDF کے اندر ملائیں گے، اور PDF کے نیچے جو پھر آپ کو آنسر کی ہے پھر آپ اس کو دیکھیں گے اور اس کے ذریعے اپنے جوابات کو صحیح اور درست کریں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، آج کے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ آپ کو فری میں PDF بھی مل سکے، اور اس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال نمبر 1 آپ کے سامنے ہے، ہندوستان کی قدیم تاریخ میں کس دور کو سنہرا دور کہتے ہیں؟ قدیم کس کو بولتے ہیں؟ تو قدیم کے معنی عربی میں پرانے کے آتے ہیں۔ ہندوستان کی پرانی تاریخ میں کس دور کو، کس زمانہ کو سنہرا دور کہتے ہیں؟ مغلی دور، آریائی دور، گپت دور، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو سوال نمبر 1 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر C ہو جائے گا، یعنی گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ سوال اس طریقے سے ہی بن سکتا ہے کہ گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے، تو آپ کو لکھنا سنہرا دور۔ اور کس دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے؟ تو گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ دو طریقے سے سوال بن سکتا ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 2 آپ کے سامنے ہے، گپت دور کے حکمراں کیسے تھے؟ ظالم، مغرور، غریب، انصاف پسند۔ گپت دور کے حکمراں یعنی حاکم لوگ کیسے تھے؟ تو سوال نمبر 2 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا، یعنی انصاف پسند تھے۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا کرتے تھے، چاہے وہ غریب آدمی ہو یا مالدار ہو، چاہے وہ اچھے برادر کا ہو یا اچھے برادر کا نہ ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں بلکہ انصاف کا معاملہ ہوتا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 3 کو۔ سوال نمبر 3 آپ کے سامنے ہے، آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا؟ آریہ بھٹ کا تعلق کس دور سے تھا، کس زمانے سے تھا؟ آریائی دور، انگریزی دور، مغلیہ دور، گپت دور۔ تو سوال نمبر 3 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ آپشن نمبر D ہو جائے گا، یعنی گپت دور سے آریہ بھٹ کا تعلق تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے، پائتھوگورس کی رہنمائی کس نے کی؟ پائتھو یا پائتھا پڑھ سکتے ہیں، پائتھو پڑھے بہتر ہوگا۔ پائتھوگورس کی رہنمائی کس نے کی؟ بھیم راؤ امبیڈکر، گاندھی جی، پٹیل، آریہ بھٹ۔ تو سوال نمبر 4 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا، یعنی آریہ بھٹ نے پائتھوگورس کی رہنمائی کی تھی۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر D ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 5 آپ کے سامنے ہے، آریہ بھٹ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 2 سوال اس کے اندر ہے۔ دیکھیے 476 کو بہار میں، 480 کو پنجاب میں، 495 کو کیرل میں، 465 کو بنگال میں۔ تو سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر A کہلائے گا، یعنی 476 عیسوی کو پیدا ہوئے،
کہاں پیدا ہوئے؟ تو یہ بہار میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ آپشن نمبر اے سوال نمبر 5 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 6 آپ کے سامنے ہے، آریہ بھٹ کا تعلق کہاں سے تھا؟ اتر پردیش، کیرل، بہار، بنگال۔ سوال نمبر 6 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی۔ ابھی بات آئی ہے کہ پیدا ہوئے بہار میں، جن کا تعلق کہاں سے ہوگا؟ تو بہار سے ہوگا، تو آپشن نمبر سی پر ٹک لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 7 آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ وہی بات ہے جو ہم پیچھے بتا چکے ہیں، جمہوری دور، سنہرا دور، ترقی پسند دور، تاریخ دور۔ سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ سنہرا دور۔ آپشن نمبر بی سوال نمبر 7 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8 کو دیکھیں آپ، سوال نمبر 8 آپ کے سامنے ہے، آریہ بھٹ کا تعلق کس علم سے تھا؟ آریہ بھٹ کا تعلق کس علم سے تھا؟ علم نحو، علم ادب، علم نجوم، ان میں سے کوئی نہیں۔ سوال نمبر 8 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی، یعنی علم نجوم۔ یہ آریہ بھٹ علم نجوم کے بھی جانکار تھے، تو آریہ بھٹ کا تعلق کس علم سے تھا؟ علم نجوم سے تھا۔ آپشن نمبر سی سوال نمبر 8 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 9 آپ کے سامنے ہے، کیا ہے؟ آریہ بھٹ نے کہاں پر اپنا تجربہ گاہ قائم کیا تھا؟ آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا تھا، یعنی کہاں بنایا تھا؟ کھگول، گاندھی میدان پٹنہ، پھلواری شریف پٹنہ، تریگنا۔ سوال نمبر 9 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا۔ تریگنا میں انہوں نے اپنا ایک تجربہ گاہ قائم کیا تھا، بنایا تھا، تو آپشن نمبر ڈی اس کا رائٹ آنسر۔ کیوں بنایا تھا؟ تو وہاں سے اوپر کی فضا کو دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آریہ بھٹ نے پٹنہ شہر سے کتنے کلومیٹر دوری پر تجربہ گاہ بنایا تھا؟ 30 کلومیٹر، 50 کلومیٹر، 60 نہیں بلکہ 60 ہونا چاہیے، ہے نا، تو تے کی جگہ ٹے ڈال دے، 60 کلومیٹر، 10 کلومیٹر۔ تو سوال نمبر 10 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر 30 کلومیٹر کی دوری پر پٹنہ شہر سے انہوں نے اپنا تجربہ گاہ بنایا تھا، قائم کیا تھا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 11 آپ کے سامنے ہے، تریگنا پٹنہ شہر سے کس جانب تھا؟ جانب کے معنی آتے ہیں طرف کے، کیا آتے ہیں؟ طرف کے۔ تریگنا پٹنہ شہر سے کس جانب تھا، یعنی کس طرف تھا؟ شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ شمال کے معنی اتر کے آتے ہیں، جنوب کے معنی دکھن کے آتے ہیں، مشرق کے معنی کیا آتے ہیں؟ پورب کے آتے ہیں، مغرب کے معنی پچھم کے آتے ہیں۔ یاد رہے گا، مغرب کے معنی پچھم کے، مشرق کے معنی پورب کے، جنوب کے معنی دکھن کے، اور شمال کے معنی اتر کے، ہے نا۔ تو تریگنا پٹنہ شہر سے کس جانب تھا؟ سوال نمبر 11 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی جنوب کی طرف تھا۔ کس جانب تھا؟ جنوب کی طرف تھا۔ آپشن نمبر بی اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 12، آریہ بھٹ نے تریگنا میں کیا قائم کیا تھا؟ تجربہ گاہ، اسکول، کالج، کارخانہ۔ آریہ بھٹ نے تریگنا میں کیا قائم کیا تھا؟ تو تجربہ گاہ قائم کیا تھا۔ آپشن نمبر اے سوال نمبر 12 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 آپ کے سامنے ہے، آریہ بھٹ نے کہاں بیٹھ کر آریہ سدھانت اور تنتر کو لکھا تھا؟ پٹنہ میں، دہلی میں، امریکہ میں، تریگنا میں۔ آریہ بھٹ نے کہاں بیٹھ کر آریہ سدھانت اور تنتر نامی کتاب کو لکھا تھا؟ تو سوال نمبر 13 اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی، یعنی تریگنا میں بیٹھ کر انہوں نے ان دونوں کتاب کو لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 14 آپ کے سامنے ہے، آریہ بھٹ تریگنا میں بیٹھ کر اپنی کون سی کتاب تصنیف لکھی، یعنی اپنی کون سی تصنیف لکھی؟ آریہ سدھانت اور تنتر منتر حساب کا فارمولہ، آریہ سماج۔
تو سوال نمبر 14 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی آریہ سدھانت اور تنتر. سوال پیچھے آیا اسی سے ملتا جلتا سوال ہے، بلکہ یہ سوال چینج کیا گیا اوپر نیچے میں. اس کے بعد آپ کو زمین گول ہے کی تحقیق کس نے کی؟ کس نے بتایا کہ یہ زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ گول ہے؟ آریہ بھٹ، بھٹو، بھیم راؤ امبیڈکر، ان میں سے کوئی نہیں. تو سوال نمبر 15 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی آریہ بھٹ نے بتایا کہ زمین گول ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 16 ہے نظام اعشاریہ کس کی تخلیق ہے، یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ گیان چندر، اے پی جے عبد الکلام، پائتھاگورس، آریہ بھٹ. سوال نمبر 16 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی آریہ بھٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 17 آپ کے سامنے ہے. ریاضی میں صفر کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ ریاضی میں صفر کا تصور کس نے پیش کیا تھا؟ پائتھاگورس، آریہ بھٹ، بھیم راؤ امبیڈکر، ارسطو. سوال نمبر 17 کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی، یعنی آریہ بھٹ نے علم ریاضی میں صفر کا تصور پیش کیا تھا. اس کے بعد ہے سوال نمبر 18 آپ کے سامنے. گرہن کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ بہت اہم سوال ہے، اسے یاد رکھنا ہے. 3، 4، 2، 1. سوال نمبر 18 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی 2. ایک ہوتا ہے چاند گرہن اور دوسرا ہوتا ہے سورج گرہن، یہی 2 گرہن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 19 ہے چاند کس کا طواف کرتا ہے، کس کا چکر لگاتا ہے؟ زمین کا، آسمان کا، سورج کا، دریا کا. سوال نمبر 19 اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی چاند زمین کا طواف کرتا ہے. کس کا طواف کرتا ہے؟ زمین کا طواف کرتا ہے، زمین کا چکر لگاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 20 آپ کے سامنے ہے. زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ سورج کا، آسمان کا، چاند کا، ستارہ کا. سوال نمبر 20 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی سورج کا طواف کرتی ہے زمین. زمین کس کا طواف کرتی ہے؟ سورج کا طواف کرتی ہے، یاد رکھیے گا. اس کے بعد آپ کو سوال نمبر 21 کیا ہے؟ تریگنا کس سب ڈویژن میں واقع ہے؟ تریگنا کس سب ڈویژن میں واقع ہے؟ عالم گنج، بہار شریف، مسوری، ان میں سے کوئی نہیں. تو سوال نمبر 21 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، یعنی مسوری سب ڈویژن میں تریگنا واقع ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 22 آپ کے سامنے ہیں. تریگنا کا علاقہ پچھم میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ تریگنا کا علاقہ پچھم میں کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ پنپن ندی، گنگا ندی، سون ندی، ان میں سے کوئی نہیں. سوال نمبر 22 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا. تریگنا کا علاقہ پچھم میں سون ندی تک پھیلا ہوا ہے. کہاں تک پھیلا ہوا ہے؟ سون ندی تک پھیلا ہوا ہے. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 23 آپ کے سامنے ہے. تریگنا کس زبان کا لفظ ہے؟ تریگنا یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، آریائی، انگریزی، ہندی. سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہو جائے گا، یعنی تریگنا یہ ایک ہندی زبان کا لفظ ہے. کس زبان کا لفظ ہے؟ ہندی. آپشن نمبر ڈی سوال نمبر 23 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اب دیکھیں سوال نمبر 24 آپ کے سامنے ہے. کیا ہے؟ تریگنا کا کیا معنی ہے؟ کیا معنی ہے بتانا ہے. چمکنا، تارے گننا، تیر چلانا، تیرنا. تریگنا کے معنی آتے ہیں تارے گننے کے آتے ہیں. کیا آتے ہیں؟ تارے گننے کے. تو سوال نمبر 24 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہو جائے گا، یعنی تارے گننا. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 25 آپ کے سامنے ہیں. آریہ بھٹ نے کتنے فٹ کی بلندی کا ٹیلا بنایا تھا؟ آریہ بھٹ نے کتنے فٹ کی بلندی کا ٹیلا بنایا تھا؟ 50 فٹ، 60 فٹ، 80 فٹ، 30 فٹ. سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی 60 فٹ کی بلندی کا ٹیلا بنایا تھا. آپشن نمبر بی سوال نمبر 25 کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 26 آپ کے سامنے ہے.
21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کس سن میں پیش آیا، یعنی کس سال میں پیش آیا؟ 2009 عیسوی، 2010، 2015، 2012 عیسوی۔ 21ویں صدی کا سب سے بڑا سورج گرہن کس سن میں یعنی کس سال میں پیش آیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے ہو جائے گا، یعنی 2009 میں پیش آیا تھا۔ کب آیا تھا پیش؟ 2009 میں پیش آیا۔ اس کے بعد دیکھیے سوال نمبر 27 آپ کے سامنے ہے۔ دھوپ کی تمازت یعنی دھوپ کی گرمی دوسرے شہروں کے مقابلے تریگنا میں کتنا فیصد زیادہ ہے؟ 38%، 35%، 45%، 43%۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی ہے، یعنی 43% دوسرے شہروں کے مقابلے تریگنا میں دھوپ کی گرمی کیا ہے؟ زیادہ ہے، یعنی ٹمپریچر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 28۔ 2009 سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے ملک اور بیرون ملک کے سائنسداں کہاں پہنچنے لگے؟ ملک بیرون کے معنی باہری ملک کے جو لوگ ہیں، یعنی ملک ہندوستان کے علاوہ جو سائنسداں تھے کہاں پہنچنے لگے؟ دہلی، بنارس، پٹنہ، کولکتہ۔ تو اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی ہو جائے گا، سب کے سب پٹنہ پہنچنے لگے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 29 آپ کے سامنے ہے جی۔ آریہ بھٹ نے کتنی عمر پائی؟ آریہ بھٹ نے کتنی عمر پائی بتانا ہے آپ کو۔ دیکھیے 88 سال، 80 سال، 90 سال، 75 سال۔ سوال نمبر 29 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے، یعنی انہوں نے صرف اور صرف 88 سال عمر پائی ہے، یعنی زندہ رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 30 جو کہ آخری سوال ہے۔ آریہ بھٹ کی وفات کس سن میں ہوئی تھی؟ کس سال کے اندر آریہ بھٹ کا انتقال ہوا، ان کا وفات ہوا؟ 550 عیسوی، 564 عیسوی، 568 عیسوی، 580 عیسوی۔ تو سوال نمبر 30 کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی ہے، یعنی 564 عیسوی میں آریہ بھٹ کا انتقال ہو گیا تھا۔ دیکھیے جتنے سوالات ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ان تمام کا یہ آنسر کی آپ کے سامنے ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو آپ کو یہ پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور جن لوگوں کو فری میں PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل سے جڑ جائیں تاکہ انہیں فری میں PDF مل سکے اور اس کے ذریعے اچھے نمبرات سے کامیابی حاصل کر سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔